بسم اللہ الحمدللہ۔ پچھلے 2 لیسنس میں آپ کو 6 لفظ سکھا چکا ہوں جو 6 ٹکڑوں کے ساتھ مل کر 36 ورڈ بناتے ہیں، جو قرآن میں 7000 سے زیادہ بار آ رہے ہیں۔ اور آج میں اس سیریز کو کمپلیٹ کروں گا اور 3 نئے لفظ اور سیکھوں گا جو انہی 6 ٹکڑوں کے ساتھ، یعنی کہ ہو، ہم، کا، کم، یہ، نا، ربہو، ربہم کے ساتھ جو آتے ہیں، وہی 6 ٹکڑے ان 3 لفظ کے ساتھ مل کے اور 18 لفظ بنائیں گے۔ تو یہ 3 لیسن کے صرف 9 الفاظ قرآن مجید میں 10,000 سے زیادہ بار آ رہے ہیں، جو آپ اس ویڈیو کے اینڈ تک انشاءاللہ ضرور سیکھ جائیں گے۔ تو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو سکھایا بہی، اس سے، بہم، ان سب سے، بکا، بکم، بی، مجھ سے، بنا، ہم سے، ربہو، اس کا رب، ربہم، ان کا رب، ربو کا، تیرا رب، ربکم، تمہارا رب، ربی، میرا رب، ربنا، ہمارا رب۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز نہیں جا کے دیکھی ہے تو اس ویڈیو کے بعد آپ جا کے ان ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ فی الحال آج کی ویڈیو پہ واپس آتے ہیں اور 3 نئے لفظ جو میں آپ کو سکھاؤں گا آج وہ ہے الا، مع اور اند۔ الا مطلب طرف، مع مطلب ساتھ، اور اند مطلب پاس۔ تو ان کو سیکھنا شروع کرنے سے پہلے وہی دعا پڑھیں جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی، ربی زدنی علما، میرے رب میرے علم کو زیادہ کر دیں، مجھے علم میں ترقی دے اور ایسا علم دے جو میرے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نفع والا ہو۔ تو پہلا لفظ ہے الا، جو کہ انہیں 6 لفظ کے ساتھ مل کے بنتا ہے۔ الا کا مطلب ہے طرف۔ ہر لفظ کو یاد رکھنے کے لیے ہم ایک ایگزامپل یاد رکھتے ہیں، جیسے کہ بچے کو اے فور ایپل تو یاد رہتا ہے لیکن صرف اے پوچھیں گے تو یاد نہیں رہے گا، بی فور بال تو یاد رہتا ہے لیکن صرف بی پوچھیں گے تو یاد نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے ہم نے الا کے لیے السلام علیکم، من کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان، فی کے لیے فی سبیل اللہ، بی کے لیے بسم اللہ، لی کے لیے للہ، یہ لفظ اور یہ روز استعمال کیے جانے والے اگزامپل ہم ہر لفظ کے ساتھ ضرور سیکھتے ہیں۔ تو آج جو لفظ ہے الا، اس کا اگزامپل یاد رکھنے کا سب سے آسان طریقہ، وہ جملہ جو ہم اکثر بولتے ہیں، خاص طور سے نقصان ہونے پر ضرور بولتے ہیں، وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ جب بھی کسی نقصان کی خبر سنیں، جب بھی کسی اپنے کے جانے کی خبر سنیں تو اس جملے کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے ہمیں یقین ہوگا کہ ہم اللہ ہی نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے، اور کوئی چلا گیا تو یہ تو ہونا ہی تھا، ہمیں بھی جانا ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک تسلی، ایک صبر مل سکتا ہے کہ ہاں اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہی تھا اور ہم چلے گئے۔ ٹھیک ہے، تو انہی 6 لفظوں کے ساتھ ان کو جوڑ کے دیکھتے ہیں۔ لفظ بنتا ہے الا، کے ساتھ ہم نے ہو کو جوڑا تو کیا بنا؟ الیہ۔ الیہ ہو نہیں بنتا ہے، الیہ بنتا ہے۔ تو الیہ کا مطلب ہے اس کی طرف، الا مطلب طرف، ہو مطلب وہ، الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا تیری طرف، الیکم تم سب کی طرف، الیہ میری طرف، الینا ہماری طرف۔ الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا تیری طرف، الیکم تم سب کی طرف، الیہ میری طرف، الینا ہماری طرف۔ تو یہ 6 لفظ ہیں اور یہ 6 لفظ قرآن میں 736 بار آ رہے ہیں۔ اگلا لفظ ہے مع، مع مطلب ساتھ۔ اس کا بھی اگزامپل یاد رکھنے کے لیے ہم ایک جملہ لیں گے جو قرآن کی ایک آیت ہے، وہ ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مع مطلب ساتھ۔ پورے قرآن شریف میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ روزے رکھنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ حج کرنے والوں کے ساتھ ہے، بلکہ اللہ نے کہا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں صبر چاہیے، ہم اپنے اندر صبر کی کیپیسٹی کو بڑھائیں، صبر کی ویلیو پیدا کریں، ہائی کوالٹی صبر کا، صبر جمیل کریں، جیسے یوسف علیہ السلام کے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا۔ کتنی بھی بڑی مشکل زندگی میں آئے تو ہمیں اس پر، اللہ پر توکل کریں، یقین کریں اور صبر کریں، یہ ہوتا ہے صبر جمیل۔ تو اپنی گرامر پہ واپس آتے ہیں۔ مع کے ساتھ ہو کو جوڑا، ہو گیا معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معکا تیرے ساتھ، معکم تم سب کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ۔ معہو اس کے ساتھ، معہم ان کے ساتھ، معکا تیرے ساتھ، معکم تمہارے ساتھ، معی میرے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب آپ کے لیے ایک سوال ہے، سوال پورا عربی میں ہے، اور اگر آپ پچھلے 6-7 لیسن دیکھتے آ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے آسان ہونے والا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تب بھی یہ آپ کے لیے آسان ہونے والا ہے، کیونکہ عربی زبان ایک آسان ترین زبان ہے قرآن کے لحاظ سے۔
حل کا مطلب ہے کیا، جیسے کہ پچھلے والے لیسن میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. حل مطلب کیا، اللہ اللہ، معک معہ معہم معک تیرے ساتھ. حل اللہ معک، کیا اللہ تیرے ساتھ ہے؟ تو ہم سب کیا کہیں گے، ہاں اللہ کیوں نہیں ہے ہمارے ساتھ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ ہمیں صبر کرنے والوں میں بنائے، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. تو میں کیا کہوں گا، ہاں اللہ میرے ساتھ ہے. تو نعم کا مطلب ہے ہاں، اور اللہ اللہ، اور معی میرے ساتھ. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اللہ آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کیا کہیں گے، ہاں اللہ میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، میں آپ سے کہوں گا کیا اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کہیں گے ہاں اللہ میرے ساتھ ہے. میں آپ سے کہوں گا کیا اللہ آپ سب کے ساتھ ہے، تو آپ کہیں گے ہاں اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو سوال ہے حل اللہ معک، کیا اللہ تیرے ساتھ ہے؟ آپ کہیں گے نعم اللہ معی، ہاں اللہ میرے ساتھ ہے. میں اگلا سوال کروں گا، حل اللہ معکم، کیا اللہ تم سب کے ساتھ ہے؟ آپ جواب دیں گے نعم اللہ معنا، ہاں اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں اللہ میرے ساتھ ہے. تیسرا لفظ ہے اند. اند مطلب پاس. انہی 6 ٹکڑوں کو پھر سے اٹھائیں گے اور اند کے ساتھ جوڑ دیں گے اور 6 نئے لفظ تیار ہو جائیں گے. اندہو اس کے پاس، اندہم ان کے پاس، اندکا تیرے پاس، اندکم تمہارے پاس، اندی میرے پاس، اندنا ہمارے پاس. اندہو اس کے پاس، اندہم ان کے پاس، اندکا تیرے پاس، اندکم تمہارے پاس، اندی میرے پاس، اندنا ہمارے پاس. اور یہ لفظ بھی قرآن میں بار بار آتا رہتا ہے، لیکن اس کا جو اگزامپل ہے وہ میں آپ کو ایسا بتا رہا ہوں جو ڈیلی لائف میں زیادہ استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسے کم ریالین عندک. کم مطلب ہوتا ہے کتنا. اس میں ایک نیا لفظ آپ کو اور سیکھنے کو ملا ہوا ہے، کم. کم مطلب کتنا. ریال، ریال مطلب ایک کرنسی ہے جسے آپ جانتے ہیں عرب کی کرنسی ہے، ریال مطلب پیسہ. ٹھیک ہے، کم ریالین کتنے ریال تمہارے پاس، یا کتنے پیسہ، اندک تیرے پاس. کم ریالین اندک تیرے پاس کتنے پیسے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے، فرض کیجیے آپ کے پاس 100 روپے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے 100 ریالین اندی، میرے پاس 100 ریال ہیں. میں آپ سے سب سے پوچھوں گا کم ریالین اندکم، تم سب کے پاس کتنے ریال ہیں. 100 ریالین اندنا، ہمارے پاس اتنے ریال ہیں. تو یہ سوال جواب کرنے سے کیا ہے، ہمیں یاد رہتا ہے، سمجھ میں آتا ہے. تو یہ سوال جواب اس لیے بتائے جا رہے ہیں تاکہ آپس میں آپ کے ساتھیوں کو سکھائیں، گھر میں چھوٹے بڑوں کو سکھائیں. حل اندکا قلم. اندکا مطلب تیرے پاس، حل مطلب کیا، قلم مطلب قلم. حل اندکا قلم، کیا تیرے پاس قلم ہے؟ تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیا آپ کے پاس قلم ہے، اور قلم ہے تو آپ کیا کہیں گے، نعم اندی قلم، ہاں میرے پاس قلم ہے. میں آپ سے پوچھوں گا کیا آپ سب کے پاس قلم ہے، حل اندکم قلم، تو آپ سب کہیں گے نعم اندنا قلم، ہاں ہمارے پاس قلم ہے. تو آپ ہندی میں، انگلش میں، عربی میں مجھے کمنٹ ضرور کریں ان کے جواب کیا ہیں. جواب دینے سے، بولنے سے، لکھنے سے ہم جلدی سیکھتے ہیں. تو 3 طرح کے لفظ میں نے آپ کو سکھائے، الیہی اس کی طرف، معہو اس کے ساتھ. یہ تینوں ہے مردوں کے لیے، مذکر کے لیے. لیکن اگر وہاں پہ کوئی عورت ہے آدمی کی جگہ پر تو ہم لیفٹ ہینڈ کا استعمال کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ، آدمی کے ساتھ کی جگہ میں کیا کرتا ہوں، اس کے ساتھ عورت کے ساتھ. تو وہ سارے لفظ جو آدمی کے لیے بن رہے ہیں، اندہو، ربہو، وہ سارے لفظ عورت کے لیے بھی بن سکتے ہیں. ربہو آدمی کا رب ہے تو ربہا عورت کا رب. ربہو بولتے ہیں آدمی کے لیے کہ اس کا رب، اور اگر کسی عورت کی بات کی جائے تو ہم کہتے ہیں ربہا اس عورت کا رب. الیہی اس کی طرف، آدمی کی طرف، الیہا اس کی طرف، عورت کی طرف. علیہ اس پر، آدمی پر، علیہا اس پر، عورت پر. اندہو اس کے پاس، آدمی کے پاس، اندہا اس کے پاس، عورت کے پاس. تو یہ پوری ماسٹر ٹیبل ہے جو آج میں نے آپ کو سکھائی. ایک بار دوبارہ ریوائز کریے. الہی اس کی طرف، الہیم ان کی طرف، الیکا تیری طرف، الیکم تمہاری طرف، الیہ میری طرف، الینا ہماری طرف. معہو اس کے ساتھ، معہم ان کے ساتھ، معکا تیرے ساتھ، معکم تمہارے ساتھ، معی میرے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ. اندہو اس کے پاس، اندہم ان کے پاس، اندکا تیرے پاس، اندکم تم سب کے پاس، اندی میرے پاس، اور اندنا ہمارے پاس. اور ان تینوں کو یاد رکھنے کا فارمولا یہی ہے. ان تینوں کے ایگزامپل، الا کا ایگزامپل انا للہ و انا الیہ راجعون، مع کا ایگزامپل ان اللہ مع الصابرین، اور اند کا ایگزامپل کم ریالین اندک. تو آپ کے لیے ایک ٹیسٹ ہے، ان 3 لفظوں کا معنی سوچے. الہی سوچے کدھر آتا ہے، کس پر آتا ہے. معنا کا مطلب سوچے کہاں آتا ہے. اندکا کا مطلب سوچے کہاں آتا ہے. آپس میں ایک دوسرے سے کوئز کریں اور نیچے کمنٹ میں لکھیں کہ ان تینوں لفظ کے معنی کیا ہیں. اور سب سے اچھا طریقہ سیکھنے کا ہے ٹیچر بنیے. آپ نے اس سبق میں جو بھی سیکھا، کیا وہ سیکھنا آسان تھا؟ اگر ہاں تو پھر سکھائیے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا
کہ سب سے اچھا آپ سیکھیں گے، آپ خود اچھا سیکھیں گے. ٹریننگ چاہیے، سیکھنا چاہتے ہیں اور زیادہ پرسنل سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں لکھیں، تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے ڈائریکٹ زوم کلاس پر بھی ہم ڈیلی سیکھ سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کتاب یعنی قرآن مجید کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، پھیلانے کی، اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.